اللہ کا احسان اسلام پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، قصوری راہ حضوری کن دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام پاکستان اور میں ہوں آپ کا اپنا میزبان علی اسلام۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہم نے ایک نظم لی ہے بال جبریل سے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اس کے رائٹر ہیں، تو انہوں نے نوجوان نسل کے نام ایک پیغام بھیجا ہے۔ آئیے اس پیغام کو سنتے ہیں۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے شعر میں سنا، اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا، اس نسل کے جو نوجوان ہیں، یہ اپنی عیش و راحت میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ کیا کسی چیز کو فتح کریں گے؟ اقبال کے ایک ایک شعر کو اگر پڑھا جائے تو اقبال کا ایک ایک شعر موٹیویٹ کرتا نظر آتا ہے۔ اقبال کو اگر میں موٹیویشنل سپیکر کہوں تو یہ بے جانا ہوگا۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے بہت زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا۔ اقبال کا پھر موٹیویٹ کرنا بھی اقبال ہے۔ اقبال کہتے ہیں تو اتنی عیش و راحت میں نوجوان نسل آج کی اتنی عیش و راحت میں زندگی گزار رہی ہے کہ اس کے صوفے ہیں جو افرنگی ہیں، اس کے جو قالین ہے جس پہ یہ عیش و راحت کے ساتھ سوتا ہے وہ ایرانی ہے۔ کہتے ہیں آج کی اس نوجوان نسل کی یہ جو تن آسانی ہے، جو اس کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، عیش و راحت پیدا کی گئی ہے، یہ اقبال کو خون کے آنسو رلاتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ امارت کیا شکوائے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا، اقبال کہتے ہیں اگر تو کوٹھیوں بنگلوں میں رہتا ہے تو کیا ہے اس میں؟ اگر تیرے پاس شان و شوکت ہے تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ تیرے میں وہ قوت تو نہیں ہے نا جو قوت حیدر میں تھی، کہ اس کی قوت کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ خیبر کے میدان میں جو خیبر کا دروازہ تھا اس کو کئی لوگ مل کر کھولا کرتے تھے، لیکن حیدر کے بازوؤں میں اللہ نے وہ طاقت بخشی کہ وہ ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا کرتے تھے۔ حیدر کا مطلب ہوتا ہے ایسا شیر جو اپنے شکار کو پکڑ لیتا ہے، دبوچ لیتا ہے، اور دبوچ کے پھر ایسے نہیں چھوڑتا بلکہ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا کرتا ہے، اس کو حیدر کہتے ہیں۔ حیدر کے بازوؤں میں اللہ نے وہ طاقت بخشی، اور اقبال کہتے ہیں نہ تیرے بازوؤں میں حیدر جیسی طاقت ہے، نہ سلیمان جیسی کوئی عاجزی و انکساری ہے تیرے اندر۔ اے نوجوان، تو نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں، خود کو پہچان تو صحیح، تو کس رستے پہ چل پڑا ہے؟ تو دنیا میں آسانیوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، عیش و راحت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، انجوائے کرنے کے لیے نہیں دنیا میں بھیجا گیا۔ دنیا میں اگر تجھے رب تعالیٰ نے بنا کر بھیجا ہے تو کوئی مقصد تو ہے نا رب تعالیٰ کا، ایسے تو نہیں بنا کر بھیجا۔ میرا رب کسی چیز کو فضول پیدا نہیں کرتا، ایون کہ اللہ رب العزت نے اگر ایک کیڑی کو بھی پیدا کیا ہے تو اس کو بھی فضول پیدا نہیں کیا۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ فضول نہیں ہے، اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ ناظرین کرام، اقبال کا اقبال انداز دیکھیے موٹیویٹ کرنے کا۔ اقبال کہتے ہیں تو مغرب کی تہذیب کو اپنا کر اپنے آپ کو ڈھونڈ لے گا، کہ اس چیز کو ڈھونڈ لے گا کہ تو بنایا کس لیے گیا ہے؟ ارے مغرب کی تہذیب آخرت میں تیرے کام نہیں آئے گی۔ مغرب کی تہذیب صرف اس لیے ہے کہ تو دنیا میں ترقی حاصل کر سکے گا۔ تو مغرب کی تہذیب کو اپنا کے کہتا ہے کہ تو اپنے اندر کا جو انسان ہے اسے ڈھونڈ لے گا۔ ارے کیسے ڈھونڈے گا؟ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرے گا، کیونکہ جو ہمارا دین اسلام ہے وہ مغرب سے بڑا ہی ہٹ کر ہے،
اور اسلام ایسا دین ہے کہ اگر اسلام پر عمل کر لیں تو مغرب والے بھی ہمارے قدموں میں آ جائیں. اسلام پر عمل کر لیں ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اقبال اسی چیز کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو مغرب کی تہذیب کو اپنا کر کہتا ہے کہ تو ترقی کی جانب جا رہا ہے, حالانکہ وہ تو خسارے کی جانب جا رہا ہے. ہمارے اسلام نے ہمیں سود سے منع کیا. ہمارا کون سا نظام ایسا ہے جو سود سے پاک ہے؟ ہر چیز کے اندر ہم نے سود کو داخل کر لیا. ہمارے اسلام نے ہمیں بہت سی ایسی چیزوں سے منع کیا جو مغرب کی تہذیب میں کی جاتی ہیں. شراب پی جاتی ہے, ہمارے اسلام نے شراب پینے سے منع کیا, ہم پھر بھی شراب کی جانب بڑھ کر جا رہے ہیں. اقبال اسی چیز کو تو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں, اسی چیز کو تو بیدار کرنا چاہ رہے ہیں. اقبال کہتے ہیں خود کو پہچان, اپنے اندر کا انسان کو پہچان, تو چیز کیا ہے, تو کس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. تو مغرب کی تہذیب کو اپنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا, تو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے, اللہ کی بندگی کرنے کے لیے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. اقبال کہتے ہیں میری تحقیق ہے کہ مغرب کی تہذیب میں ترقی نہیں پڑی. اگر تم لوگوں نے ترقی کرنی ہے تو استغنا, یعنی اپنے آپ کو رب کے آگے جھکانا پڑے گا, رب کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا, رب سے معافی طلب کرنی پڑے گی اپنے گناہوں کی. مسلمانوں کی پہچان ہی یہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ تو پڑھ لیا, اب دین اسلام پہ بھی چلنا پڑے گا. سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. ناظرین کرام, سنا آپ نے اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں جب اپنے اندر کی روح انسان کو نظر آ جاتی ہے, اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے, اپنے آپ کو بیدار کر لیتا ہے, پھر وہ دنیا میں نہیں رہتا. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے انسانوں میں, پھر وہ دنیا کی ترقی کی جانب نہیں بڑھتا کہ یہ بھی حاصل کر لو, یہ بھی حاصل کر لو, یہ بھی حاصل کر لو. دنیا کی ترقی کی جانب نہیں بڑھتا, بلکہ انہیں اپنی منزل آسمانوں میں نظر آ رہی ہوتی ہے. پھر وہ دنیا کی چوٹی پر بھی پہنچ جائے, پھر بھی کہتا ہے میں اس کو عبور کر جاؤں گا, میں اس کو عبور کر جاؤں گا. اس کی سادہ سی اگزامپل مولانا روم نے دی نا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر آپ پانی کے لیے کنواں کھود رہے ہیں, آپ نے کھودنا سٹارٹ کیا, سب سے پہلے سخت مٹی آئی, آپ نے سخت مٹی کو نکالا, آپ کو امید نہیں ہے کہ کوئی چیز اندر سے نکلے گی بھی یا نہیں نکلے گی. سارے کلام کا خلاصہ مولانا روم نے ان باتوں میں کر دیا. وہ کہتے ہیں آپ کو امید نہیں ہے, سخت مٹی آپ نکالتے جا رہے ہیں, نکالتے جا رہے ہیں, آپ کی امید بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پانی کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا, خشک مٹی نظر آ رہی ہے. نکالتے گئے نکالتے گئے نکالتے گئے, ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو پانی کی ہلکی سی جھلک محسوس ہوئی, یعنی گیلی مٹی نظر آئی. آپ کی تھوڑی سی امید اور اجاگر ہو گئی, آپ کی امید اور بڑھ گئی, آپ نے پھر سے کھودنا شروع کیا. آگے سے ریت ملا, پانی آپ کو ملا, آپ نے پھر کھودنا شروع کر دیا, آپ کی امید بڑھ گئی. ایک وقت ایسا آیا کہ آپ پانی تک پہنچ گئے, آپ نے کنواں کھود لیا, پانی حاصل کر لیا جو آپ کی منزل تھی. اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جس کام کی جانب آپ چلے جائیں, ایک دفعہ سٹارٹ کریں, اس کام کو آپ شروع کریں. جب آپ شروع کر دیں گے, اللہ رب العزت آپ کے لیے راستے بناتا چلا جائے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اگر کسی نے کوئی کام شروع کیا, ہم اسے موٹیویٹ کرنے کی بجائے ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں لو جی یہ کام شروع ہو گیا, طریقہ تجھے آتا نہیں ہے, تو کیسے اس کو چلائے گا؟ ارے اللہ کے بندے, اسے موٹیویٹ کر. اگر تو نے کام شروع کر لیے, اس پہ ریسرچ کر, اللہ رب العزت راستے بناتا چلا جائے گا, راستے بنتے چلے جائیں گے. سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر. نہ ہو نو امید, نو امیدی زوال علم و عرفاں ہے, امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. اس کو بھی اگر پچھلے واقعے کے ساتھ ریلیٹ کرے تو اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے. اقبال کہتے ہیں اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو, اداس ہو کے گھر میں نہ بیٹھ. یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ رب العزت نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ کر تو صحیح. گھر میں بیٹھے تو تجھے رزق نہیں دیا جائے گا. شیر بن, باہر نکل, شکار کر,
शिकार करके अपना रिज़्क हासिल कर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रस्ते बनाता चला जाएगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। इकबाल ने इसी की तर्जुमानी की ना कि ना उम्मीद ना हो अपने रब की रहमत से। तेरे रब की रहमत बड़ी बेनियाज है, बड़ी बेनियाज है। बजाय इसके कि तू लोगों के आगे हाथ फैलाता फिरे, अपने रब के आगे हाथ फैला, झोली फैला, अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग। जो मांगना है अपने रब से मांग, उसके महबूब का वसीला दे के रब से मांग, तुझे ज़रूर मिलेगा, ना उम्मीद ना हो। एक चीज़ मिलने का भी कुछ वक़्त होता है, जब वो वक़्त आएगा तुझे वो ज़रूर मिलेगा। नाज़रीन किराम, जब हम छोटे थे हमारी माँ एक एग्जाम्पल दिया करती थी कि बेटा एक आदमी था, उसने ये सुना कि जब तहज्जुद का वक़्त होता है ना तो दुआएं कबूल हुआ करती है। तो उसने एक पतीला पकड़ा और सर पे रख लिया और कहता है एक घड़ी ऐसी आएगी जब मेरी दुआ कबूल होगी। और सारी रात दुआ करता रहा, सोने का हो जा, सोने का हो जा, सोने का हो जा, सोने का हो जा। जब वो सोने का ना हुआ, थक हार के उसने अचानक उसके मुंह से निकला कि चल सोने का नहीं होता तो तू पीतल का ही हो जा। वो कबूलियत की घड़ी थी, वो पीतल का हो गया। अगर वो पीतल का ना कहता, उस वक्त भी सोने का कहता, तो वो सोने का हो जाता। तो इससे सबक ये दिया करती थी कि बेटा अपने रब की रहमत से ना उम्मीद ना होना, रब की रहमत पे उम्मीद रखना। एक काम पे डट गए हो, उस पे डटे रहना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे कामयाबियों से नवाजेगा। सुनते हैं इकबाल का अगला शेर। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। नाज़रीन किराम, सुना आपने इकबाल क्या कह रहे हैं? इकबाल कह रहे हैं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, यानी शाही मस्जिद की गुंबद पर नहीं है। तो शाही मस्जिद की गुंबद पर पहुंच के कहता है कि यहाँ पर यही मेरा बसेरा है, इससे आगे नहीं मैं जा सकता, मैं थक गया, मैं हार गया, पीछे बड़ी मेहनत करके आ गया। नहीं, अपने आप के इंसान को पहचान, देख तुझे अल्लाह ने एक ऐसी कुव्वत बख्शी है, तुझे अल्लाह ने हाथ ऐसे फजूल में नहीं दिए कि इससे खा लिया कि और सो गए। नहीं, अल्लाह ने तुझे हाथ दिए, हाथ देने का कोई मकसद है। अगर तुझे अल्लाह ने टांगे दी हैं, टांगे देने का कोई मकसद है। अगर जहन दिया, जहन देने का, आंखें दी, जो चीज़ भी अल्लाह ने दी है इसके पीछे एक राज है। इकबाल कहते हैं उसको पहचानो कि तुझे अल्लाह ने ये इतनी सारी नेमतें क्यों दी हैं। पहचान तो सही अपने आप को। जब तू इन चीज़ों को पहचान लेगा, फिर तो शाही मस्जिद की गुंबद पर भी पहुंच के कहेगा कि नहीं, ये मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल पहाड़ों की चट्टानों के भी ऊपर है, जिसको कोई अबूर नहीं कर सकता। हाँ, मैं कर सकता हूँ। मेरे उस्ताद एक एग्जाम्पल दिया करते थे। मेरे उस्ताद कहते थे बेटा कोई भी चीज़ इंसान के सर से ऊपर नहीं है, इंसान के सर से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। अगर तुम लोग चाहते हो ना हमारे पास कोठियाँ हो, बंगले हो सकते हैं, हर चीज़ इंसान के कदमों के नीचे है। आप मेहनत करें, अपने आप को पहचाने, एक चीज़ पे डट जाएं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा चाय के ढाबे वाले को भी हमने देखा है कि चाय का ढाबा लगा के उसने कोठियाँ तामीर की, गाड़ियाँ ली और अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। और ऐसों को भी देखा है जिनकी इतनी बड़ी इंडस्ट्रियाँ थी और वो वापस आकर एक छोटी सी रेहड़ी लगाकर बाज़ार में चीज़ें बेच रहे होते हैं। अपने आप को पहचानने की कमी है। अगर आप अपने आप को पहचान लेंगे, एक छोटी सी चीज़ भी, उस पे भी आप रिसर्च करना शुरू कर देंगे, उस पे भी आप डट जाएंगे, काम करना शुरू कर देंगे, अपना पूरा फोकस उस चीज़ पे रखेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत नवाजता चला जाएगा। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करता चला जाएगा। नाज़रीन किराम, इस पूरे कलाम से हमको पता चला कि अपने आप को पहचाने, ख़ुद को पहचाने, खुद ही का तसव्वुर इकबाल ने पेश किया कि हम अपने आप को पहचान कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फ़रमाई हैं उसका शुक्र अदा करें। उस नेमतों को यूज़ करने का तरीका बताया है, उसी तरह यूज़ करके हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की और ज़्यादा नेमतें समेटने की कोशिश करें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान अली इस्लाम को दे इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में और आप देखते रहिएगा इस्लाम पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।